السلام علیکم. کراچی والوں، صوبہ سندھ والوں، وہ تمام کے تمام لوگوں کہ جو اپنے گھروں کی چھتوں سے، فلیٹوں کی کھڑکیوں سے، آتی جاتی گاڑیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تمہارے شہر کی سینکڑوں کی تعداد میں یہ بہادر مائیں اور بہنیں دھوپ میں بڑی دوپہر میں سڑک پر آ کر بیٹھی ہیں. اپنے لیے نہیں، اپنے گھر کے کسی مسئلے کے لیے نہیں، اپنے پیارے کے کسی کام کے لیے نہیں، بلکہ جس کو اپنا شہر کہتے ہیں، جس میں ہمارے علاوہ، ان کے علاوہ آپ سب بستے ہیں. جو اس پورے صوبے کا مسئلہ ہے کہ ایک کالا بلدیاتی قانون اس صوبے میں موجود ہے، اس کے خلاف یہ مائیں اور بہنیں 3 روز پہلے اپنے گھروں سے نکلیں، پرم نکلیں، بغیر کسی تشدد کے، جلاؤ اور گھیراؤ کے، بغیر کسی سڑک کو بند کیے نکلیں. کہ جس طریقے سے آج یہ یہاں پر بیٹھی ہیں، سڑکیں چل رہی ہیں، اس دن بھی سڑک ہم نے بند نہیں کی تھی، تمہاری متعصب اور جعلی پولیس نے بند کی تھی، اور آج بھی ہم نے یہ سڑک بند نہیں کی، چل رہی ہے. یہ دیوانی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری ماں اور بہنوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ وہ عظیم خواتین ہیں کہ جب تمہاری آنسو گیس کے سامنے، تمہاری لاٹھیوں کے سامنے، تمہارے تعصب کے سامنے کھڑی رہیں کہ تم مظاہرے کو ختم کر رہے تھے تو یہ گاڑیوں میں بیٹھی، اور وزیر اعلی سندھ، تمہاری متعصب سندھ پولیس نے ان گاڑیوں پہ ڈنڈے مار کے شیشے توڑے، میری ماں اور بہنوں کو زخمی کیا. شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو. بلاول زرداری صاحب، آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین ہیں. پورے ملک میں کہیں ایک پتا بھی گرے، آپ کا ٹویٹر پر بیان آ جاتا ہے. آپ کی انسانی حقوق کمیٹی نوٹس لے لیتی ہے. آپ کی محترم بہن آصفہ صاحبہ بیانات داغتی ہیں، لیکن جب میری محترم بہنوں کے ساتھ آپ کی ظالم حکومت، آپ کی متعصب پولیس یہ کر رہی تھی تو تم خاموش تھے. خاموش ہو. یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ سندھ پولیس نے کیا وہ بلاول زرداری کی پالیسی پر کیا. جو کچھ سندھ پولیس نے کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایما پر کیا. اور کیوں کیا؟ کیونکہ یہ صرف بدعنوان اور نااہل نہیں ہے، یہ متعصب بھی ہیں. ان کا تعصب اس دن ان کی لائی ہوئی، مسلط کی ہوئی پولیس کے ڈنڈوں اور گالیوں سے نمایاں تھا. یقین جانو، اگر اس شہر کا امن عزیز نہیں ہوتا تو اتنا کسی مائی کے لال کے ڈنڈوں میں آج بھی دم نہیں ہے کہ میری ماں بہنوں کی گاڑیوں کو توڑے.
اسی کراچی شہر میں، حیدرآباد میں کسی مائی کے لال میں دم ہے تو یہ اپنے 6 پولیس موبائلوں کے پروٹوکول کے بغیر آ کر دکھاؤ تم یہاں. یہ بزدل، یہ متعصب صوبائی حکمران، ان کو آگ لگتی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کالا قانون ہے. کیوں نہیں کہ کالا قانون؟ تم میرے شہروں سے، خاص کر کراچی شہر سے 96% ٹیکس صوبائی خزانے میں لے جاؤ، ہڑپ کر لو. جواب میں یہاں پگڈنڈیوں کے نام پر سڑکیں دو، سیوریج کا نظام بدحال کر دو، واٹر بورڈ کو پانی نہ دو، 14 سال میں 14 بسیں نہ دو، 14 قطرے پانی نہ دو، اور اپنی جعلی اسمبلی کی اکثریت کی بنیاد کے اوپر ایک نظام قانون لاؤ کہ جو آئین سے متصادم ہے. تو میں اس کو کیوں کالا قانون نہ کہوں؟ تمہیں آگ لگتی ہے تو لگتی رہے، جلنے والے کا منہ کالا اور اس کا قانون کالا. آج کے اس مظاہرے کے توسط سے میں پاکستان کے اجتماعی ضمیر کو بھی آواز دے رہا ہوں کہ صرف آپ اپوزیشن برائے اپوزیشن کرو اسلام آباد میں، اور پاکستان کے معاشی دارالحکومت میں دن دہاڑے ماؤں بہنوں پر، بزرگوں پر، بچوں پر آنسو گیس چھوڑی جائے اور آپ کا قلم خاموش رہے، آپ کی زبانیں خاموش رہیں، تو یقین جانیے گا یہ آج ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہے، کل تو ہم کرنے نہیں دیں گے. یہ میں آج بتا رہا ہوں. کسی مائی کے لال میں دم ہے تو بھیج کے دیکھو یہاں پر اپنی پولیس، آج ابھی کے ابھی بھیج کے دیکھو. تو ہم تو نہیں کرنے دیں گے، لیکن جو شخص، جو خواتین سیاسی رہنما خاموش رہی ہیں پاکستان میں، آپ کو آپ کی آج کی خاموشی بھاری پڑے گی، بہت بھاری پڑے گی. جو لوگ ایم کیو ایم کے ایک مظاہرے کی تاب نہ لاتی ہوئی سندھ حکومت کی بوکھلاہٹ کے نتیجے میں راتوں رات معاہدے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی میں کسی اور کا میئر آ جائے گا، میئر تو آپ کے اچھے خان کا بھی نہیں آئے گا. جناب یہاں پر الیکشن ہونے دیجئے. ہمارے کارکنان کو لاپتہ کر کے، ہمارے امیدواران کو گرفتار کر کے، ہمارے کارکنان کو جیلوں میں بھر کے، ہمارے کارکنان کی مخبریاں کر کے، یہ سب کچھ کر کے بھی تم نے دیکھ لیا. اس شہر میں ہونے دو عام انتخابات، ہونے دو بلدیاتی انتخابات، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو تم سب نے تعصب کی فصل بوئی ہے، جو تم نے زیادتیوں کی کھیتی لگائی ہے، اس کو کاٹیں گے ہم، اس کو ہم کاٹیں گے. تمہیں جواب دیں گے، تمہیں بیلٹ سے جواب دیں گے، تمہیں ووٹ سے جواب دیں گے، تمہیں اپنی آواز سے جواب دیں گے، تمہیں اپنے نعروں سے جواب دیں گے.
میری ماں اور بہنوں نے یہ اتنے متعصب، بے حس، بے شرم، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ اتنے بے غیرت حکمران ہیں کہ میرا ایک بھائی 58 سال کی عمر کا ہنسی خوشی اس ریلی میں آیا، اسی روز اس کی ترقی ہوئی تھی اپنی نوکری پر، وہ آیا اپنے شہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے حق مانگنے، تم نے وحشیانہ شیلنگ کی، وحشیانہ طریقے سے تشدد کیا، بعد ازاں ان کو دل کا دورہ پڑا، اتنی شدید سفوکیشن ہو جاتی ہے آنسو گیس سے، اور جن جعلی تجزیہ کاروں کو، جن متعصب تعصب میں اندھے قلم کاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آنسو گیس کرتی کیا ہے انسان کے ساتھ، تو کبھی آؤ ہمارے ساتھ، آ کر کھڑے ہو، 4 شیل گریں گے تو تمہیں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ میری ماں بہنیں تو کھڑی تھی، لیکن انہوں نے اتنی وحشیانہ شیلنگ کی کہ اسلم بھائی کو دل کا دورہ پڑا، ان کو ہسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے انتقال کی وجہ ہے دل کا دورہ۔ یہ اتنے بے غیرت، بے شرم، بے حس حکمران ہیں کہ کہتے ہیں کہ تشدد سے نہیں مرا، دل کے دورے سے مرا۔ بے شرمو، تم نے ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنان کو اپنے دور میں مارا۔ 5 جولائی 1995 کو میرے چچا اسلم سبزواری کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے اتنا تشدد کیا کہ زندہ آدمی کی آنکھ میں ڈرل کر دی۔ تمہاری وزیر اعظم نے، تمہارے وزیر داخلہ نے، موجودہ وزیر اعلیٰ کے والد وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسلم سبزواری دل کے دورے سے مرا ہے۔ بے غیر تو زندہ آدمی کی آنکھ میں ڈرل کرو گے تو اس کو دل کا دورہ نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ یہ اتنے بے حس ہیں، یہ اتنے بے شرم ہیں، ان میں اتنی رمق نہیں ہے انسانیت کی۔ ہمارے مرکزی ذمہ دار، ہمارے ٹاؤن ناظم سابق حنیف صورتی بھائی، ان کی آنکھ ضائع کر دی انہوں نے شیلنگ سے۔ ہمارے ایم پی اے صداقت حسین کو جتنی بے دردی سے مارا، کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ تم میری باؤ بہنوں کی طرف بڑھو گے تو خدا کی قسم میں بھی اس جھنڈے میں لگے ڈنڈے کو تمہارے اوپر اٹھاؤں گا، تمہاری ایسی کی تیسی۔ یہ اتنے سورما ہیں نا، یہ یہاں کے ڈی آئی جی، یہ جو انہوں نے اپنا کمدار بھرتی کیا ہوا آئی جی کے نام پر، یہ جو راشی افسران بھرتی کیے ہوئے ہیں، یہ اتنے سورما ہیں، اس غریب ناظم جوکھیوں کو مارا ان کے ایم پی اے نے، پیپلز پارٹی کے ایم پی اے نے، اس کو ڈنڈا ڈولی کیا ان بغیرتوں نے، اس کا سر پھاڑا، اس کو موبائل میں بٹھا کے چاٹے مارے۔ مہاجروں کا بچہ ہے اس لیے تم چاٹے مارو گے؟ تم آ کر دکھاؤ دوبارہ۔ یہ ان کی غیرت ہے، یہ اتنے بڑے سورما ہیں، یہ تھانوں میں منشیات کے، فحاشی کے، سٹے کے، چرس کے اڈے چلانے والی پولیس تعینات کی ہے۔ میرے گلی محلوں میں موبائل چھنوا رہے ہیں، یہ بھتنا جاتا ہے آئی جی سندھ تک کو، کاٹو میرے اوپر، بناؤ میرے اوپر مقدمہ، بھتنا جاتا ہے۔ اور کون ہے وزیر داخلہ صوبے کا؟ اس صوبے کا وزیر داخلہ مراد علی شاہ خود ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ وزیر داخلہ جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ ان سے موبائل اسنیچنگ نہیں روکی جا رہی،
ہر گلی کوچے میں اس شہر کی ماؤں بہنوں کو بندوق دکھا کر ان کے پرس، ان کی زیورات، ان کی جیولری، ان کا مال و متاع لوٹا جا رہا ہے۔ اور یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ شاہ رخ جتوئی کو جعلی اسپتال بنوا کر اس کو یہاں یہ وزیر داخلہ، یہ وزیر اعلیٰ کروا رہے ہیں، اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں قاتل کو۔ یہ کیا کروا رہے ہیں؟ یہ دعا منگی کہ جس نے زیادتی کی اس کے مجرم کو ان کی پولیس شاپنگ کروا رہی ہے اور اس کو وہاں سے رہا کروا رہے ہیں۔ یہ کام کروا رہی ہے تمہاری پولیس، شرم آنی چاہیے۔ ایم کے ایم پاکستان ایک جمہوری جماعت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کا حق ہے کہ جو قوانین ان کی فلاح کے خلاف ہوں ان کے خلاف احتجاج ہر سطح پہ ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب 2013 میں یہ کالا قانون آیا تو ایم کے ایم پاکستان اس پورے صوبے کی وہ واحد جماعت تھی جس نے اسمبلی میں اس کی مخالفت کی۔ ایم کے ایم کے 51 ارکان صوبائی اسمبلی کے علاوہ کوئی ایک آدمی نہیں تھا پوری صوبائی اسمبلی میں، بھلے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، جس نے اس قانون کے خلاف ووٹ دیا۔ یہ جو اسلام کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ایم کے ایم کی ملی بھگت سے یہ قانون پاس ہوا تھا 19 اگست 2013۔ ایم کے ایم حزب اختلاف میں تھی، میں صوبے کا قائد حزب اختلاف تھا، ہمارے 51 اراکین صوبائی اسمبلی نے تمہارے اس قانون کے خلاف ووٹ دیا، آپ سب تو ستو پی کر سو رہے تھے۔ پھر کیا کیا؟ اسمبلی میں مخالفت کی۔ اکتوبر 2013 میں ہم چلے گئے سپریم کورٹ اس قانون کو چیلنج کرنے ہیں۔ یہ جو آج شہر بھر کو بینروں سے رنگ برنگا کر کے سمجھتے ہیں کہ غلط کو جھوٹ ثابت کر دیں گے، تو آپ میں سے تو کوئی نہیں گیا جناب عدالتوں میں۔ اس کے بعد کیا کیا؟ 2017 میں ایم کے ایم پاکستان گئی دوبارہ سپریم کورٹ میں، اس سپریم کورٹ کے سامنے کہ جس کو نسلا ٹاور نظر آتا ہے، بحریہ ٹاؤن نظر نہیں آتا، اس سپریم کورٹ میں کہ جس کو گجر نالہ نظر آتا ہے لیکن پنجاب بھر کی آبادیاں اور 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد کا نظر نہیں آتا، اس سپریم کورٹ کے سامنے ہم گئے اپنی پٹیشن لے کے کہ اگر اس ملک میں آئین ہے تو اس آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی قانون ہونا چاہیے۔ 18 یا تو آپ بتا دیں کہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں نام نہاد سندھو دیش طرح کا کوئی آزاد سندھ ریاست جنم لے چکی ہے کہ جس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ جہاں جو چاہیں گے مادر پدر آزاد قانون بنائیں گے، کہتے ہیں کہ اپنی پولیس بھی بنا لیں گے۔ ابھی بھی تمہاری اپنی پولیس ہے یہ، ابھی کون سی صوبے کی نمائندہ پولیس ہے بھائی؟ یہ ابھی بھی تم نے بھرتی کیے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں گیا 2017 میں سپریم کورٹ میں۔ اور شاباش ہے میری سپریم کورٹ، اور تو اور ایک توہین عدالت کا نوٹس بھی نہیں بھیجا ہمیں۔ ان کو 3 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی نظر نہیں آئی، لیکن یہ جتنے آج شہر میں شور مچا رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک نہیں گیا عدالتوں میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب 2021 کی ترامیم آئی تو ان کو لگا کہ یہ سیاسی گدھ ہیں اور کراچی کی سیاست اور مینڈیٹ کوئی مردار ہے کہ جس کو یہ نوچ سکیں گے۔ کراچی کا مینڈیٹ کتنا زندہ ہے اور کتنا مردار ہے
یہ ہم نے آپ کو 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں بھی بتا دیا تھا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی بتا دیں گے. لیکن آج کے اس احتجاج کے توسط سے میں چند باتیں ضرور واضح کر دینا چاہوں گا کہ جو معاہدہ، ہم کسی معاہدے کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہر طرح سے مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن جو کچھ جماعت اسلامی نے ایم کے ایم کے ایک طرف کارکن کی لاش گری ہوئی تھی، ایک طرف میری بہنیں زخمی اسپتال میں تھی، ایک طرف ہمارے ایم پی اے زخمی تھے، ہمارے بچوں کو آکسیجن ماسک لگے ہوئے تھے، ہمارے اس مظاہرے کے دباؤ سے بوکھلائی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو ریلیف فراہم کیا جماعت اسلامی نے. یہ وہی جماعت اسلامی ہے جس نے چند مہینے پہلے سینٹ میں جا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ووٹ دیا تھا. آپ نے ریلیف فراہم کروا کے کراچی کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا، سندھ کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا، اور جس نے بھی رات گئے کراچی کی ماؤں بہنوں اور بیٹوں کے خون کا سودا چھپ چھپا کر کیا ہے، لوگ اس کو جناب یاد رکھیں گے. آپ کے اس معاہدے کا پوسٹ مارٹم انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور محفل میں کریں گے. آج کا یہ احتجاج، صرف میں یہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، آج کا یہ احتجاج واضح کرتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی بھاگی ہے دم دبا کر جماعت اسلامی کی طرف اور معاہدہ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ عوام کے غیظ و غضب سے بچ جائیں گے اور آپ کا کالا قانون نب جائے گا، تو ایم کے ایم پاکستان تو کم از کم ایسا نہیں ہونے دے گی. جب تک ہم موجود ہیں اس شہر کی گلیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، اس شہر کے بچوں کے لیے بہتر تعلیم، بہتر روزگار کے لیے، مقامی پولیس کے لیے، یہاں کا ٹیکس یہاں پر خرچ کیے جانے کے لیے، صوبائی مالیاتی کمیشن کے لیے، خدمات پر سیلز ٹیکس کے حصول کے لیے، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا میئر کا چیئرمین میئر کو بنانے کے لیے، سالڈ ویسٹ کا چیئرمین میئر کو بنانے کے لیے، ٹرانسپورٹ کے نظام کے لیے، ان ساری کی ساری چیزوں کے لیے ایم کے ایم پاکستان کل بھی سڑک پر نکلی تھی، آج بھی نکلی ہے اور نکلتے رہیں گے. کسی نے گرفتاریاں کرنی ہے تو کر کے دیکھ لے. زنجیر جنو کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے؟ ہم ہاتھ بڑھائے بیٹھے ہیں، پہناؤ جسے پہنانا ہے. بہت شکریہ. جے مہاجر، جے متحدہ. یہ تھے رکن رابطہ کمیٹی اور سینٹ